ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة أهل التقوى واليقين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد. الصلاة والسلام على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. وقال العزيز في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقا. معزز سامعین، ان ایام عزا میں ہماری گفتگو آیہ نجوہ کے ذیل میں شروع ہے. مختصراً کہ آیہ نجوہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس آ کر سرگوشیاں کرتے، نجوہ کرتے، اور پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت ہوتی اور بہت سے کاموں سے پیغمبر رہ جاتے. حکم ہوا کہ جو بھی پیغمبر سے نجوہ کرنا چاہتا ہے، سرگوشی کرنا چاہتا ہے، وہ پہلے صدقہ دے اور پھر پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو. تو اس آیت کے نزول کے ساتھ ہی پیغمبر کے ارد گرد خلوت ہو گئی. فقط امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہی بچے تھے کہ جو ہر روز 1 دینار صدقہ دے کر پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے. اور مولا نے اس وقت کو غنیمت شمار کرتے ہوئے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سوال فرمائے ہیں اور آپ سلم نے جو جوابات دیے ہیں، ہم ان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. تو سب سے پہلا سوال جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے کیا، فرمایا، سوال تھا کہ یا رسول اللہ مل وفا، وفا کیا ہے؟ تو آپ سلم نے فرمایا شہادت لا الہ الا اللہ. تو اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے، خلاصتاً عرض کر رہا ہوں. اور دوسرا سوال مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ مل فساد،
فساد کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکفر والشرک، اور اس کی تفصیل بھی گزر چکی ہے۔ اور تیسرا سوال جو پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا، مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغمبر کے حضور یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ مل حق، حق کیا ہے؟ تو پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام والقرآن والولایہ۔ تو اسلام کے بارے میں کل ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ دین ہے جس کے آتے ہی باقی ادیان سب ختم ہو گئے، ان کا اب اس دور میں پیغمبر کی نبوت کے بعد وہ ادیان نسخ ہو چکے، اور جو بھی ان پر عمل کرے گا اس کا اجر اور ثواب جو ہے خدا کے حضور نہیں پائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا کے نزدیک پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ جس نے اس کو قبول کر لیا وہ فلاح اور کامیاب ہو جائے گا، اور جس نے قبول نہیں کیا وہ خسارے میں رہے گا۔ تو آج دوسرا عنوان قرآن ہے۔ پہلے پیغمبر نے فرمایا حق مل حق، حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام والقرآن والولایہ۔ تو قرآن وہ کتاب ہے، وہ دستور ہے، وہ آئین ہے کہ جس کو خداوند ذوالجلال نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیج کر اس انسان کی ہدایت کے لیے قیامت تک کا نسخہ بنا کر پیغمبر کے حضور بھیج کر اس امت میں آج بھی موجود ہے۔ اور یہ کتاب، یہ قرآن پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جاودانی ہمیشگی رہنے والا معجزہ ہے کہ جو ہمیشہ رہے گا، کہ جس کے بارے میں خود ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے چاہے وہ خشک ہو یا تر ہو کہ جس کا ذکر، جس کا علاج اس کتاب میں موجود نہ ہو۔ اور پھر ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی پہلی آیات ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، کہ جو پرہیزگار ہیں وہ اس سے ہدایت حاصل کر سکیں گے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ ہم نے قرآن سے مومنین کے لیے شفا اور رحمت کو نازل کیا، اور جو ظالم ہیں ان کو خسارے کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن
ہدایت ہے بشریت کے لیے، اس بنی نو انسان کے لیے، تو پھر قرآن یہ جو قید لگا رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے اور یہ شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے، تو اس کا جواب ایک مثال کے ساتھ میں عرض کروں گا، وہ یہ کہ بارش جو ہے یہ رحمت الہی ہے۔ بارش جب برستی ہے تو اب یہ بارش جب ایسے کھیت میں برسے گی جہاں پھول ہوں گے، گلاب کے پھول ہوں، موتیے کے پھول ہوں اور پھول ہوں، تو جیسے یہ بارش ان پر برسے گی تو وہاں سے خوشبو کے جھونکے آئیں گے، اور اگر یہی بارش، یہی رحمت الہی کسی ایسی گندگی کے ڈھیر پر جب برسے گی تو وہاں سے بدبو کی ہوائیں چلیں گی۔ تو پس اس مثال سے یہ ظاہر ہوا کہ قرآن رحمت ہے تمام انسانیت کے لیے، قرآن ہدایت ہے تمام بشریت کے لیے، لیکن اب بشر کا ظرف دیکھنا ہے، اس کا قلب دیکھنا ہے کہ اگر اس کا قلب الرحمان ہے تو یہ اس کی ہدایت میں اضافہ کرے گا، اس کے لیے شفا بھی ہوگا، اس کے لیے رحمت بھی ہوگا۔ لیکن اگر انسان کا دل کثافت سے بھرا ہوا ہوگا، گناہوں سے پر ہوگا، تو یہ قرآن جو ہے اس کے گناہ کی زیادتی میں، اس کی سیاہی کی زیادتی میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ یعنی قرآن اس کے لیے ہدایت نہیں بن سکتا، کیونکہ اس نے اپنے دل کو شیطان کا گھر بنا دیا ہے، اور جو دل ہے جب شیطان کا گھر بن جاتا ہے تو اس وقت وہاں پر رحمان کی جگہ نہیں ہوتی۔ اسی لیے امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک دھبا لگ جاتا ہے، اگر تو بارگاہ الہی میں لوٹ آئے، گناہ سے توبہ کر لے، تو خداوند ذوالجلال اس کا وہ دھبا جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ دوسرا گناہ کرتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے اور گناہ سے توبہ بھی نہیں کرتا، تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اب اس انسان کا یہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ حق کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا قلب سیاہ ہو چکا ہے۔ تو اب جب قرآن ہدایت ہے تمام عالمین کے لیے، لیکن اس کے لیے کہ جس کا قلب جو ہے قلب رحمانی ہو، لیکن اگر انسان کہ جس کا قلب شیطانی ہے، جس کے دل میں شیطان بستا ہے، تو اس کے لیے یہ نہ ہدایت ہے اور نہ رحمت ہے یہ قرآن۔ اور خود پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان البیت اذا کثر فیہ تلاوت القرآن، کہ وہ گھر کہ جس میں قرآن کی تلاوت کی جائے، وہ گھر کہ جس میں قرآن پڑھا جائے، کثر خیر،
اس میں خیر جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں اس کے جو رہنے والے ہیں ان میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ پھر پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہو تو آسمان پر اس کی روشنی جاتی ہے، آسمان روشن ہو جاتا ہے، اسی طرح کہ جس طرح ستارے جو ہے اہل زمین والوں کے لیے، اہل دنیا والوں کے لیے وہ نور اور چمک رکھتے ہیں۔ تو قرآن جو ہے، بلکہ اسی قرآن کی تعلیم کے حوالے سے پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو قرآن کو پڑھے اور پھر دوسروں کو قرآن کی تعلیم دے۔ تو قرآن کی تعلیم، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سیکھنا اور پھر دوسروں کو سکھانا، دوسروں کو پڑھانا، پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی اور اچھائی نہیں ہے۔ تو پھر ارشاد ہوتا ہے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آپ فرماتے ہیں ادبوا اولادکم، کہ اپنی جو تمہاری اولاد ہے ان کو ادب سکھاؤ، ان کو یہ یاد دلاؤ علی ثلاث خصال، تین خصلتوں کی، تین خصوصیات کا ادب ان کو سکھاؤ۔ تو پہلے فرماتے ہیں حب نبیکم، جو تمہارا نبی ہے اس کی محبت اس کے دل میں ڈالو۔ پھر فرماتے ہیں وحب اہل بیت ہی، میری اہل بیت کی محبت اس کے دل میں ڈالو۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وحب قراءت القرآن، قراءت قرآن، قرآن پڑھنے کی محبت اس کے دل میں ڈالو۔ تو جیسے جیسے یہ اپنے نبی سے مانوس ہوگا، اہل بیت نبی سے مانوس ہوگا، قرآن کی تلاوت سے مانوس ہوگا، تو اس وقت یہ انسان گمراہی سے بچ سکے گا۔ اور یہی بچہ کہ جس کو آپ نے یہ ادب سکھانا ہے اپنے نبی کا، اہل بیت نبی کا، تلاوت قرآن کا، تو یہی اپنے والدین کے لیے سعادت کا، اپنے والدین کے لیے سعادت کا باعث بنتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سے یہ تاکید فرمائی ہے کہ مومنین کو، مسلمین کو، کہ وہ قرآن اور اس کی اہل بیت کا دامن نہ چھوڑیں۔ جس طرح خود پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری وقت جو فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کہ تمہارے درمیان دو گراں قادر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میری اہل بیت ہے۔ اگر ان سے تمسک رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو عزیزان محترم، آج 6 محرم ہو گئی ہے، تو میرا بھی جی چاہتا ہے آج اس شہزادے کا ذکر کیا جائے جس کی عمر 13 برس ہے،
جب شام شب عاشور ہوتی ہے، مولا نے اپنے اصحاب کو اور بنی ہاشم کو جمع کیا۔ مختصر یہ کہ فرمایا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، یہ جو قوم اشقیہ آئی ہوئی ہے یہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ لیکن جب چراغ روشن کیا گیا تو سب اصحاب موجود تھے، تو پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک انصار کو مقام شہادت بھی بتایا، اور آگے جنت میں جو مقام ہے اس کا بھی ذکر کیا۔ ایک قاسم ابن حسن جس کا نام نہ آیا، اپنے چچا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اے چچا جان، کیا کل میری قربانی قبول نہیں ہے؟ کیا شہداء کی لسٹ میں میرا نام نہیں ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں، اے قاسم، شہداء کی لسٹ میں تو علی اصغر کا بھی نام موجود ہے، علی اصغر کا نام آنا تھا۔ قاسم تڑپ جاتے ہیں، تڑپ کے کہتے ہیں، تڑپ کر کہتے ہیں، چچا جان، کیا یہ ملائین خیموں میں گھس آئیں گے؟ تمام جواب دیتے ہیں، نہیں قاسم، میں خود اٹھاؤں گا علی اصغر کو اور میدان میں لے آؤں گا۔ تو عزاداران محترم، جیسے ہی شب ختم ہوئی، عاشور کا دن آیا، اصحاب اور انصار جاتے رہے، اور جب نوبت آئی بنی ہاشم کی تو قاسم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، مولا کی اجازت چاہتے ہیں، امام اجازت نہیں دیتے، پھر آتے ہیں، پھر اجازت نہیں دیتے، پھر آتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا وقت آیا جب قاسم نے ایک ایسا طریقہ استعمال کیا کہ جس کی وجہ سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت دینی پڑی۔ اب قاسم نے اپنے چچا کے ہاتھ چومنے شروع کیے، اور پھر ہاتھ کے بعد جب دیکھا مولا اجازت نہیں دے رہے تو پھر اس کے بعد پاؤں پر گر پڑتے ہیں، پاؤں کا بوسہ لیتے ہیں۔ اب مولا نے قاسم کو گلے سے لگایا، اگرچہ اتنا روئے ہیں چچا بھتیجا، اتنا روئے ہیں کہ غشیٰ علیہما، اور دونوں پر غش طاری ہو گیا، دونوں گر پڑے۔ اور جب گر پڑے تو اب میں یہ پوچھتا ہوں، آیا کسی کو غش سے بیداری میں لانے کے لیے، ہوش میں لانے کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب پانی تو تھا نہیں، اب کس طرح حسین کو اور قاسم کو سیدہ زینب نے ہوش میں لایا؟ اب جناب سیدہ نے، جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے آنسو بہانے شروع کیے۔ جب یہ آنسو گرے ہیں جناب قاسم پر، امام حسین علیہ السلام کے رخساروں پر، تو ہوش میں آئے ہیں۔ اب امام علیہ السلام نے جناب قاسم کو تیار کر کے میدان کی طرف بھیجا، اور جب بھیجا نا تو پھر اس کے بعد امام نے جو دستار بندھائی ہے اس کا تحت الحنک کے ساتھ، اور اس کے بعد جب قاسم گیا ہے میدان کی طرف جنگ کرتے کرتے، ایک دفعہ آواز آتی ہے، اے میرے چچا، میرا آخری سلام ہو۔ اب حسین کا آواز سننا تھا، اور جیسے ہی حسین میدان کی طرف دوڑے ہیں نا تو امام حسین کے پہنچنے سے پہلے اور شمال کے گھوڑے جنوب کو، جنوب کے گھوڑے شمال کو ہاشم کی لاش پامال کر چکے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار محمد و اہل بیت محمد عزت آبرو کا واسطے ہماری اس قلیل کی عبادت کو منظور فرما۔ جہاں جہاں بھی سید و شہداء کی عزاداری ہو رہی ہے، پروردگارہ ان کی حفاظت فرما، جہاں بھی تشیع آباد ہے ان کی حفاظت فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج